ابھی میری کچھ ذمہ داروں کے ساتھ میٹنگ تھی مالیگاؤں کے اندر اور بنگلور کے اندر. کچھ سربراوردہ افراد تشریف لائے تھے اور کچھ ڈسکس چل رہا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ یہاں بھی اس وقت میمن کمیونٹی کے ہی اپنے زیادہ تر حضرات ہیں. تو بات چلی سورت میں اور مالیگاؤں میں، دونوں جگہ پر. تو مجھ سے کہنے لگے اپنی قوم میں ہم یہ کر رہے ہیں، یہ کام کر رہے ہیں، یہ کام کر رہے ہیں، یہ کام کر رہے ہیں. مجھے خوشی ہوئی سن کر. تو میں نے ان سے ایک کویشچن کیا کہ مجھے یہ بتائیے کہ آپ اتنا سارا قوم کے لیے کام کر رہے ہیں، آپ کی قوم نے کتنی ترقی کی مجھے بتائیے. کہا نہیں ماشاءاللہ کافی ترقی کرے. میں نے کہا آپ کے پاس کیا اس کا کرائٹیریا ہے؟ آپ کس اعتبار سے کہتے ہیں کہ قوم کا کرائٹیریا جو ہے یہ اس کرائٹیریا کے مطابق ہماری قوم نے ترقی کی؟ انہوں نے کہا ماشاءاللہ پڑھ لکھ رہے ہیں بچے لوگ، گھر ہے، ساری چیزیں ہیں، کام کاج کر رہے ہیں، ساری چیزیں. میں نے کہا نہیں، میرے نزدیک ایک ہی کرائٹیریا ہے اور وہ یہ ہے، آپ دیکھو کہ آپ کی قوم کے اندر لینے والے بڑے یا دینے والے بڑے. اگر لینے والوں کی تعداد بڑھی ہے تو آپ کی قوم ترقی نہیں کی، اور اگر دینے والوں کی تعداد بڑھی ہے تو آپ کی قوم نے ترقی کی ہے. یہ ایک کرائٹیریا ہوتا ہے. سرکار دینے والا بنانا چاہتے تھے، اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے جو لینے والا ہوتا ہے اس کی آبرو محفوظ نہیں ہوتی، وہ احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے. ہمیں محنت کر کے، مشقت کر کے، ایجوکیشنل اعتبار سے، بزنس کے اعتبار سے، دیانتداری کے اعتبار سے ہمیں محنت کرنی ہے. ہمارے بہت سارے وہ لوگ جو ایز اے ایمپلائی جاب کرتے ہیں، ان کی بھی سچویشن کیا ہوتی ہے، صبح اگر ان کو 10 بجے کا کہا گیا تو جان بوجھ کر 10:30 بجے ہی آئیں گے، اس لیے کہ وہ 10 بجے آنا یہ سمجھیں گے کہ یار چلتا ہے. یہ ایک مینٹلٹی ہے. اس کی عزت کبھی نہیں بن سکتی، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. اور میری نظر کے اندر ایسے بہت سارے بزنس مین ہیں کہ جو آج بڑے بزنس مین بن گئے. اس کی ایک وجہ یہ بھی بنی کہ جب وہ ایز اے پارٹنر یا ایز اے ایمپلائی کسی اچھے بیپاری کے ساتھ کام کرتے تھے تو ان کا ٹائم پر آنا، بھرپور محنت کرنا، اسے دیکھ کر بہت سارے بیپاریوں نے اسے اپنا ورکنگ پارٹنر بنا لیا. یہ میں آپ کو اپنا تجربہ بتا رہا ہوں، میری زندگی میں دیکھی ہوئی چیزوں کو بتا رہا ہوں. تو محنت شرط ہے. کسی کی محنت کو اللہ عز و جل رائگاں نہیں فرماتا، اور ہر محنت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ اس کی محنت کے مطابق اجر بھی عطا فرماتا ہے. تو دو چیزیں ہوئی. پہلا انٹینشن پرفیکٹ ہونا چاہیے، نیت ہماری درست ہونی چاہیے. دوسری چیز محنت کے اندر قطعی طور پر کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے. تیسری چیز وقت کی قدر کرنا، ٹائم. حضرت سدری سختی رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے بزرگوں میں سے گزرے ہیں. ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں کو اگر پتہ چل جائے کہ ٹائم کتنا قیمتی سرمایہ ہے تو لوگ اسے خریدنے کے لیے، اگر ٹائم بیچا جانے والا ہو تو خریدنے کے لیے درہم اور دینار خرچ کر کے ٹائم خرید لیں. ٹائم اتنا قیمتی ہے. میں اس کو ایک ایگزامپل کے ذریعے سمجھاؤں گا، آپ کی سمجھ میں بات آ جائے گی. حج مہنگا ہوتا جا رہا ہے، 8 لاکھ 10 لاکھ 15 لاکھ 12 لاکھ. آپ نے یہ پیسے خرچ کیے، ٹور والے کو آپ نے دیا، آپ یہاں سے پہنچے مکہ شریف، آپ نے حج تمتع کیا ہے تو آپ نے عمرہ کر لیا. اب عمرہ کرنے کے بعد اب آپ کو 7 تاریخ کو رات طواف زیارت کے پہلے کی سعی اور نفل طواف کر کے پھر آپ کو جانا ہے مینا کی طرف. آپ نے یہ بھی کر لیا، مینا آپ پہنچ گئے، اور پھر 9 تاریخ کی صبح کو آپ عرفات کے لیے نکلنے کی بجائے آپ سوئے رہے، وہیں رہے، اور زوال کے بعد سے لے کر جو وقوف عرفہ کا وقت ہے 9 تاریخ کا، آپ اس پیریڈ کے اندر عرفات کے میدان نہ پہنچے، نہیں پہنچے. آپ نے سوچا بھیڑ بہت ہے، رش بہت ہے، میں دوسرے دن اکیلا جا کر کے ہو کر کے آ جاؤں گا. حج ہوگا آپ کا، آپ کے 12 لاکھ فنش.
آپ کا حج نہیں ہوا۔ پتا چلا اسلام میں ٹائم کی اتنی اہمیت ہے کہ ہزاروں نہیں لاکھوں روپے خرچ کرنے کے بعد اللہ اور اس کے رسول نے جو وقت مقرر فرمایا، اگر اس وقت سے ہٹ کر کے آپ اپنی مرضی کا وقت یوز کریں گے، آپ کی عبادت بھی نہیں ہوگی، آپ کا حج بھی نہیں ہوگا۔ آپ صبح کو لے لیجئے، فجر کی نماز، طلوع آفتاب کا وقت اگر آپ سمجھ لیجئے 6:13 یا 14 یا 15 ہے، آپ نے رات بھر عبادت کی، 4 بجے آپ سوئے، اور 4 بجے سونے کے بعد آپ صبح اٹھے 6:12 پر، وضو آپ کا ہے نہیں، آپ وضو کرنے کے بعد بیٹھے رہے، سوچا کہ چلو طلوع آفتاب کے بعد میں نماز پڑھ لوں گا، 1 منٹ تاخیر ہوئی، یعنی آپ سمجھ لیجئے کہ 6:13 سے پہلے جو طلوع آفتاب کا وقت ہے، اس سے پہلے اگر آپ نے فجر کی نماز ادا نہیں کی تو اس کے بعد آپ 50 رکعت پڑھ لیں، لیکن آپ کے نامہ اعمال میں ادا نہیں، قضائی لکھی جائے گی۔ روزہ آپ نے رکھا، اور روزہ رکھنے کے لیے آپ دیکھیں کہ صبح صادق فجر، آج کل ہمارے یہاں یہ بھی ایک مسٹیک ہوتی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں اذان تک ہم کو کھاتے پیتے رہنا چاہیے، تو اذان کی آواز تک کھاتے پیتے رہتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر ایسا کوئی کرتا ہے تو پھر اگر وقت پر اذان، جیسا کہ ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ صبح صادق کے کچھ منٹ کے بعد اذان ہوتی ہے اور آدمی اس وقت تک کھاتا رہے، تو اس کے بعد مطلب تھوڑا سا بھی کھا لیا، پانی بھی پی لیا اس نے، تو دن بھر فاقہ لکھا جائے گا، روزہ نہیں۔ ایسے ہی غروب آفتاب کے وقت 5 منٹ پہلے اس نے سوچا کہ بہت بھوک لگی، چلو کھا، 5 منٹ کا ہی تو معاملہ ہے، کوئی لمبا معاملہ تو نہیں، پورا وقت، تو وہ عبادت نہیں ہوگی۔ اسلام کا پورا نظام ٹائم کے ساتھ ہے، اور سب سے زیادہ پوری دنیا میں اگر ٹائم ضائع کرنے والی کوئی قوم ہے تو وہ مسلمان ہے۔ تو وہی بندہ کامیاب ہوتا ہے جو اپنے ٹائم کی قدر و قیمت کو سمجھتا ہے، ٹائم کو پرفیکٹ یوٹیلائز کرتا ہے، ٹائم کو پرفیکٹ یوز کرتا ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم یہ نہ سمجھیں کہ یہ ٹائم کوئی چیز نہیں ہے، نہیں، اللہ کی امانت ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ قیامت کے دن بندہ اپنی جگہ سے ہل نہ سکے گا جب تک کہ 5 کویشچن کے وہ جواب نہ دے دے۔ پہلا کویشچن ہی ٹائم کا ہوگا، اور وہ یہ ہوگا عن عمرہ فیما افنا، بندے تو نے اپنی عمر کس کام میں خرچ کی، پہلا کویشچن۔ اور یہ نہ سمجھنا کہ یہ بہت ایزی ہے، لا تزول آیا ہے، یعنی اپنی جگہ سے قدم ہل نہیں سکیں گے، اور پہلا کویشچن ہوگا بندے تو نے عمر کس کام کے اندر گزاری۔ باقی کویشچن تو ایک طرف رکھیے، اگر یہی پہلے کویشچن کے جواب کو ہم پوری عمر کو چھوڑیے، صرف آج کے ایک دن کے بارے میں اگر اللہ ہم سے پوچھ لے کہ بندے آج کا دن تو نے کس کام میں گزارا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جواب دینا مشکل ہو جائے گا، تو پوری عمر کی بات تو بہت دور کی رہی۔ تو عرض کرنے کا منشا یہ کہ دنیا میں وہ بندے کامیاب رہتے ہیں جو بندے وقت کی قدر و قیمت کرتے ہیں، وقت کا خیال کرتے ہیں، اور وقت کو صحیح معنوں میں یوٹیلائز کرتے ہیں۔ ایک اسٹوڈنٹ بھی اسی وقت کامیاب ہوگا جو ٹائم کی قدر کرے گا، ایک بزنس مین بھی اس وقت کامیاب ہوگا جب وہ ٹائم کی قدر کرے گا، ایک ایمپلائی بھی اس وقت کامیاب ہوگا جب وہ ٹائم کی قدر کرے گا۔ تو جب تک کہ ٹائم کی قدر نہیں ہوگی بندہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اور آپ دیکھ لیں، میں آپ کو چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ جتنے بھی کامیاب انسان آپ تلاش کریں گے، ہر کامیاب انسان کی زندگی کے اندر ان کا ٹائم شیڈول سیٹ ہوگا اور ٹائم کو یوٹیلائز کرنے کی ان کی پلاننگ آپ کے سامنے ہوگی۔